اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ پاک کا ایک اشارہ ہے۔ جو لوگ تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، یہ دنیا پریشانیوں سے گری ہوئی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا میں کوئی انسان ہو، زندہ ہو اور اس کو کوئی پریشانی ہی نہ ہو، وہ ہر لحاظ سے خوش ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خوش ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں۔ کہیں نہ کوئی تو پریشانی ضرور ہے، مشکل بھی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ پریشانی اور یہ مشکل ہم انسانوں کے لیے اچھی ہے۔ جب ہم پر یہ پریشانی اور مشکل آتی ہے تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب ہم پہ پریشانی اور مشکل نہ ہو تو ہم اکثر اس ذات کو بھول جاتے ہیں۔ اب اگر ہم پہ تکلیف اور پریشانی آئی ہے تو ہم اس کی ہی وجہ سے اللہ کے قریب آئے ہیں۔ ایک دن تو وہ پریشانی ختم ہو ہی جائے گی، وہ مشکل ختم ہو ہی جائے گی، لیکن اس مشکل اور تکلیف نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوگے، اس ذات کے قریب ہوگے جس ذات نے اس دنیا و جہاں کو ہمارے لیے بنایا، اور اگر ہم اس دنیا میں آ کے بھی اس کے قریب نہ ہوئے، اس کو نہ مانا، تو پھر ہمیں اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کر بھی اس کی شکر گزاری نہ کی تو پھر ہمارا یہاں جینے کا بھی کوئی مقصد ہی نہیں۔ اس لیے اس ذات پاک کے قریب ہو کر اس سے دن رات دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اگر دعا مانگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ رو کے گڑ گڑا کے اس اللہ پاک کو منا لو اپنے لیے، تاکہ جو ہمارا سویا ہوا نصیب ہے وہ جاگ جائے۔ جب ہمارا نصیب جاگے گا تو ہمارا دل سکون سے بھر جائے گا۔ ایک بات یاد رکھو، ساری کہانی ہی یقین کی ہے۔ آج تک جس نے بھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں قبول ہوئی ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہوں۔ اللہ ہمارے مستقبل کو بہت اچھے سے جانتا ہے، اس لیے وہ ہماری دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اگر ہمارا یقین کامل نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنے یقین کو کامل بنانا چاہیے۔ اگر وہ ہمیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو وہ قبول بھی کرتا ہے۔ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا انسانوں کی طرف سے کوئی دکھ ملتا ہے تو ہمارے آنسو بہتے ہیں اور ہم اپنے آنسو کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ کے کمزور نہ سمجھے۔ جب ہم اپنی تکلیف اور اذیت کو چوری چپ کے برداشت کرتے ہیں اور ہماری تکلیف کو کوئی نہیں سمجھتا، تو اللہ پاک ہماری تکلیف کو دیکھتا ہے، اللہ پاک اسے محسوس کرتا ہے، اللہ پاک اسے سنتا ہے۔ اس ٹائم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جائے نماز بچھا کے اس کی طرف رجوع کریں، اس کو اپنے سارے دکھ درد سنائیں۔ حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی زبان سے بولیں اور اسے بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اب ہمارے مسئلوں کا جو حل ہے وہ صرف اے رب کائنات تیرے ہی پاس ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے اور نہ ہی کسی سے مانگتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اپنے مسئلے مسائل سناتے ہیں، لیکن ہم صرف تمہیں ہی سناتے ہیں۔ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ مسئلے تیرے آگے بہت چھوٹے ہیں۔ جن مسئلوں نے ہماری زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، ہمارے آگے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، ان مسئلوں کو، ان پہاڑوں کو تو ہی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ تو ان مصیبتوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہماری زندگی سے دور کر دے اور ہمیں سکون عطا فرما، اور گڑ گڑا کے اللہ کے آگے بار بار یہ دعائیں مانگے تو اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یقین کے ساتھ مانگیں، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں اور وہ آپ کی نہ سنے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک رحم کرنے والا ہے۔ 99% رحمت ہے اللہ پاک کی، اور اللہ پاک کی رحمت اس کے غضب سے اوپر ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک
سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ پاک ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے اور ہمارے اوپر اور ہمارے آگے جتنے بھی پریشانیوں کے پہاڑ ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی اذیت ناک بن چکی ہے، ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہمارے آگے سے ہٹا دے، ہمارے رستوں کو صاف کر دے، تاکہ ہم سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جائیں۔ جب ہم اپنی منزل کی طرف جائیں تو ہمارے ساتھ ہمارا اللہ بھی ہو، ہمارا مددگار، ہمارا ساتھی، ہمارا خیر خواہ، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔